بہت شکریہ جناب اسپیکر. جیسے کہ اس ایوان کو آگاہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے 27ویں میں موو کر لوں سر، موو کر دیجیے، میں موو کر کے بات کرتا ہوں. جی پھر بات کر لیجیے گا. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. جی سیلینٹ فیچرز ذرا بتا دیجیے. جناب اسپیکر، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کافی بحث مباحثے کے بعد اس ایوان میں موجود جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں قوم سے کیے گئے وعدے کے بارے میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کی، جس میں سے ایک بنیادی نقطہ تھا آئینی عدالت کے قیام کا. اس وقت خیال یہ تھا کہ ترمیم جو ہے وہ مشاورت سے ہی ہونی چاہیے اور ہمیشہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ لارجر کنسنسس ڈیولپ کر کے کی جاتی ہے. ہمارے اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے دوستوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن بورڈ رکھا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچز کے قیام پہ اتفاق کیا، اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی. اس کے علاوہ کچھ اور ترامیم بھی تھی اسی میں، جس میں جوڈیشل کمیشن کی جو حیت تھی اسے تبدیل کیا گیا، اور جو پارلیمان کا شروع سے یہ فیصلہ تھا کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہے وہ دنیا بھر میں ایک لارجر کولیجیم کرتا ہے، جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، اور لیجسلیچر بھی ہونی چاہیے. یہی 18ویں ترمیم کا اصل مفہوم اور مقصد تھا. بہرکیف اسے ہم نے 19ویں ترمیم کے ذریعے کچھ وجوہات کی بنا پہ تبدیل کر دیا، اور پارلیمانی کمیٹی کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا. پھر اس پارلیمانی کمیٹی میں 4 اپوزیشن اور 4 حکومتی اراکین بیٹھتے تھے. آپ نے دیکھا تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا کہ جب 8 کے 8 اراکین نے بھی کسی فیصلے کو مسترد یا تبدیل کیا جوڈیشل کمیشن کے، تو اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. ایک سنگل جج صاحب ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس فیصلے کو، پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو، وہ تبدیل کرتے رہے. بہرکیف یہ ترمیم پاس ہوئی. بینچز پہ پھر یہاں سے اعتراض آئے اور جگہوں سے آئے کہ جی آپ نے جو عدالت کے اندر ایک ایسی عدالت بنا دی ہے، یہ نظام چلتا نظر نہیں آتا. کچھ معاملات تھے بھی سر کہ کئی دفعہ ایسے سینسٹیو آئینی معاملات آئے جو آگے بھی آتے رہیں گے کہ جو کوالٹی ٹائم تھا عدالت کا، وہ 5 یا 6% آئینی مقدمات عدالتی ٹائم اگر گنے تو 30 سے 40% لے گئے. دوبارہ بیٹھے سارے، اور یہ طے کیا گیا کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایک ایشو ہے جو کہ 18ویں ترمیم میں بھی حل نہیں تھا ہو سکا، ایک انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت کے قیام کا الگ سے، تو اس تجویز پہ ساروں کی رائے لی گئی. جو حلیف جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے دیگر حلیف متحدہ قومی موومنٹ، استحکام پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP، پاکستان مسلم لیگ، ان سب رہنماؤں سے گاہے بگاہے انگیج کیا، اور فائنلی سر یہ کنسنسس ہوا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ قائم کر دی جائے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو خد و خال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو اس بل کے ذریعے آج جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. سینٹ آف پاکستان نے 2/3 اکثریت سے پاس کیا ہے. سر وہ وہی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کی وہاں پہ نمائندگی ہوگی، برابر نمائندگی. اور جو دارالخلافہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ بھی ایک آئینی عدالت ہے.
اس کو بھی نمائندگی دی گئی ہے اس میں۔ ایک تاثر یہ دیا گیا کہ شاید 184(3) کو جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ کی، ختم کر دیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، اس کو اسی صورت میں وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا ہے، اور وہ جو پروویژن تھی اس کی پیرامیٹیریا پروویژن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے آرٹیکل 175B کے بعد جو اس کے جورسڈکشن کے ہیں۔ ایک تبدیلی ضرور کی گئی ہے جو کہ سینیٹ آف پاکستان نے بل پاس کیا، اور کمیٹی میں دونوں ایوانوں کی جوائنٹ کمیٹی سر اس کو دیکھتی رہی۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی اس میں بیٹھتے، یہ ایک ان کی آئینی ذمہ داری تھی۔ باہر کیف انہوں نے باوجود اپنے ان کی پرائورٹیز کے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس انتہائی حساس اور اہم معاملے میں وہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور محترمہ عالیہ کامران صاحبہ نے شرکت کی، لیکن پارٹی ڈیسیژن کی وجہ سے انہوں نے بھی بعد میں شریک ہونے سے معذرت کی۔ جن سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی جماعتوں میں دونوں ایوانوں سے اس میں شمولیت اختیار کی، ان کے میں نام لے چکا ہوں، تو 184 کو جب ڈسکس کیا تو سر بازی کے تاریخ کے جھروکوں میں گئے۔ ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کیا گیا، جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں، اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا افرید کے طور پہ ہمارے عدالتی نظام میں آیا کہ اس سو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی کوئی سرکاری ملازم ہو گیا، کبھی کوئی اداکار یا اداکارہ ہو گئے، اور کبھی ملک کی معاشی نظام ہی بٹھا دیا اس سو موٹو نے۔ کس کس کا ذکر کریں؟ سٹیل مل سے شروع کریں، ریکو ڈیک کے 9 ارب ڈالر کے جرمانے سے شروع کریں جناب اسپیکر، ہسپتالوں کے دورے چیف جسٹس صاحب کرتے تھے اس سے شروع کریں، وہ جو انہوں نے ڈیم بنانے تھے اس کی طرف جائیں، یا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک منصوبہ ہوا، اسی سو موٹو کی نظر ہو گیا 184 میں، وہ درخواست بھی تھی خیر اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سامان سے کوئی چیز نکل آئی ہے جو کہ کسٹم ایکٹ کے تحت ممنوع ہے اور اس کا جرمانہ ہے، پتہ چلا جو اس پہ بھی سو موٹو ہو گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ اپروپریٹ اپلیکیشن کے اوپر درخواست آئے، کورٹ سیٹسفائی کرے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے 184(3) میں، کہ یعنی کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہو مسئلہ سامنے آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو، کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس سے آگے چلتے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئی ان کو بھی بغور اس کا جائزہ لیا گیا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت کسی بھی جج صاحب کا جو کہ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کر سکتے تھے اور پھر اس پہ مناسب احکامات جاری کر سکتے تھے، پرووائڈیڈ کہ جس جج کا تبادلہ ہونا ہے وہ کنسینٹ کرے، جس ہائی کورٹ سے انہوں نے جانا ہے اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کنکرنس دیں، جس ہائی کورٹ میں انہوں نے پہنچنا ہے یعنی جہاں ان کا تبادلہ کیا ہے وہاں کے چیف جسٹس صاحب کنکرنس دیں، پھر چیف جسٹس پاکستان اس کی کنکرنس دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ ماضی میں سر آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، کورٹ کے سامنے گئے، اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آیا یہ آئینی فریم ورک میں ہوئے، اور ساتھ اس میں سینیورٹی کا بھی ایشو آیا۔ سر بحث مباحثے اور غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے
جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، جس میں 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے، جس میں پارلیمان کی اپوزیشن کے 2 اراکین ہیں، حکومتی بینچوں سے 2 اراکین ہیں، جس میں جناب اسپیکر آپ کا بھی نامنی ہے، جس میں بار کونسل بھی بیٹھتی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو ججز کی کنفرمیشن پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے مستقل ہونا ہے یا نہیں، جو ججز کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتا ہے، اسی کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ تو ایک تجویز یہ تھی کہ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا، یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اس پہ بحث کے بعد یہ ترمیم لائی گئی اور ہم نے اس ترمیم کو قبول کیا۔ طے یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ بحث کے بعد ججز ٹرانسفر ہو سکتی ہے آن سچ کنڈیشنز ایز ڈٹرمنڈ بائی دی کمیشن ان دیٹ پرٹیکولر کیس، کہ انہیں 1 سال کے لیے بھیج رہے ہیں، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے، اتنے عرصے کے لیے، یا مستقل تبادلہ ہے اگر وہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی شک رکھی گئی کہ کمیشن اگر سمجھے مناسب تو ان جج صاحب کو بلا کے ان سے رائے بھی لیں یا ان کا موقف بھی سنیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد میں جج صاحب انکار کرتے ہیں تو آرٹیکل 209 کے تحت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جس میں اب 7 جج صاحبان بیٹھے ہوں گے، 5 جج صاحبان اعلیٰ ترین عدالتوں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، اور 2 سینئر بورڈ چیف جسٹسز، تو پھر یہ معاملہ وہاں پہ جائے گا۔ وہ ایگزامن کریں گے کہ آیا جو جج ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کا موقف درست ہے یا وہ درست نہیں ہے، اور اس صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ سر اسی طرح یہ معاملہ بھی تھا کہ جو دونوں عدالتیں، کیونکہ اب 2 عدالتیں ہیں ایپیکس لیول پہ، آئینی عدالت کے تقریباً وہی اختیارات ہیں جو کہ آئینی بینچز کو دیے گئے تھے، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل تھے وہ ہم نے 26ویں ترمیم کے تحت دے دیے آئینی بینچز کو۔ وہ اختیار اب آئینی عدالت استعمال کرے گی۔ 186 کے کچھ اختیارات ہیں جب 2 صوبوں کے درمیان معاملہ ہے یا صدر مملکت ریفرنس بھیج دیتے ہیں کہ اس پہ رائے دیں، وہ معاملات ہیں۔ کچھ کیسز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی دفعہ ضرورت ایسی پیش آتی ہے، تو وہ چیپٹر جو ہے، کچھ اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے آئینی عدالت کو۔ اس کے علاوہ 199 آرٹیکل کے تحت جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں ہائی کورٹس میں، اس میں سے جو آرڈرز پاس کیے جاتے ہیں، جو احکامات جاری ہوتے ہیں، ان میں بھی سر ایک ہارمنی رہے سارے ملک میں، کیونکہ سندھ میں آئینی بینچز ہیں، باقی صوبوں نے ابھی تک نہیں بنائے۔ وہ جورسڈکشن بھی کنفر کر دی گئی آئینی عدالت کو۔ اس میں ایکسیپشنز رکھی گئی ہیں، جیسے فیملی یا رینٹ کے کیسز ہیں، اور یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ سچ ادر کیٹیگری آف کیسز جو کہ مجلس شورا پارلیمنٹ ڈٹرمن کرے بائی لا، کیونکہ سر یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہوتا، لا تو ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ترامیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مقدمات ہیں جو آئین میں درج کر دی گئی کیٹیگریز، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی سنے گی۔ فوجداری مقدمات ہیں، دیوانی مقدمات ہیں، کمپنی کارپوریٹ کمرشل کے ہیں، ٹیکسیشن کے بہت سارے کیسز ہیں، وراثتوں کے کیسز ہیں۔ سر یہ وہ 60-62 ہزار مقدمے ہیں جو ساری دنیا میں سپریم کورٹس یا ہائی کورٹ سنتی ہیں، اور وہ مقدمات جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آئینی مقدمے آنے کی وجہ سے جو ہماری ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اعلیٰ عدالت کا، اعلیٰ ترین عدالت کا زیادہ تر وقت ہفتوں کے حساب سے سر فل کورٹس بیٹھتی رہی ہیں اس ملک میں، لارجر بینچ بیٹھتے رہے ہیں، اور وہ مہینوں مقدمے چلتے ہیں، اور باقی ساری دنیا کوئی ڈیرہ غازی خان سے، کوئی تربت سے، کوئی لورا لائی سے، کوئی کراچی سے، کوئی سکھر سے، کوئی خیبر پختونخوا کے بنو اور کوہاٹ سے آتا ہے اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔
کہ جی بینچ اویلیبل نہیں ہے. وہ کیٹیگری آف کیسز جو میں نے بیان کی ہے سر، وہ اب آئینی عدالت میں سنے جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عام آدمی کے مقدمات جو ہیں انہیں سننے کے لیے ان کے پاس مناسب وقت بھی ہوگا، انرجی بھی ہوگی. سر جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں وہ معاملہ کہیں اور ہوا ہے. وہ اسی طرح سے کیونکہ وہ سینئر ہیں ان رینک، تو وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، وہی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں. فیصلہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو دیگر جن جگہوں پہ بھی وہ سربراہی کر رہے ہیں، جیسے لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے یا نیشنل پالیسی میکنگ ان کی جو کمیٹی ہے، اس کے سربراہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب بھی رہیں گے. اور آئین میں یہ تجویز کر دیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے ان دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر ہوگا بائی وے آف سینیورٹی، اگر ایک دن اپوائنٹ ہوئے ہیں تو پھر بائی وے آف سینیورٹی دا ڈے دے انٹرڈ انٹو آفس ان دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ، تو وہ اس کی سربراہی کیا کریں گے. ایک اور جو تجویز تھی اسی حوالے سے، جو جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھی اس کے حوالے سے، کہ جو 5 رکنی جو ججز کا جو پینل ہوگا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان، اور دونوں عدالتوں کے سینئر پیونی اس کے رکن ہوں گے. 5ویں جج صاحب کا انتخاب وہ دونوں چیف جسٹس صاحبان رضامندی سے کریں گے. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. اگر نہیں ہو آرڈر ان دا ہاؤس سکتی، پلیز لوور یور وائسز پلیز. اگر نامینیشن نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں معاملہ کمیشن کو سونپا جائے گا، وہ نامینیٹ کر دیں گے. سر یہ کچھ خد و خال ہیں اس کے جو کہ آئینی عدالت کے قیام کے بارے میں ہیں، جو کہ ججز ٹرانسفر کے بارے میں ہیں، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو نئی حیثیت ہوگی اس کے بارے میں ہیں، اور جو یہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے سینئر چیف جسٹس کون ہوں گے، اس کو بھی یہاں پہ دیکھا گیا ہے اور اس کا حل دیا گیا ہے. اور جو اگر آپ یہ بل پاس کرتے ہیں اور یہ ترمیم آئین کا حصہ بنتی ہے 27ویں آئینی ترمیم، تو موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہی ان جو آئینی کمیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کی سربراہی کریں گے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، سینٹ کے انتخابات میں تاخیر ہوئی جس کی وجوہات قانونی بھی تھی لیکن سیاسی زیادہ تھی، کہ وہاں پہ جو منتخب ہوئے اراکین ان کو حلف دینے سے انکار کیا گیا، پھر کورٹ آرڈر آئے اس کے باوجود نہیں دیا گیا، پھر کنٹیمپٹ پٹیشنز آئیں. مین وائل معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا اور وہاں یہ پینڈنگ رہا تقریباً 1 سال، تو 1 سال 2 ماہ کی تاخیر ہو گئی تھی. اب سر سینٹ جو ہے وہ ایک لیونگ انسٹیٹیوشن ہے، وہ تحلیل نہیں ہوتا سینٹ آف پاکستان، بلکہ ہر 3 سال کے بعد انتخابات کے ذریعے ایک نیا بیچ آف سینیٹرز آتا ہے تمام اکائیوں سے. ہونا اب یہ تھا سر کہ جب اگلے الیکشنز آنے تھے 6 سال بعد والے، تو اس میں 14 ماہ کا گیپ آ گیا تھا. اسے پلگ ان کرنے کے لیے وہ بھی مشاورت سے کیا گیا ہے، طے کر دیا گیا کہ جس ٹرم کے لیے آپ الیکٹ ہوئے 6 سال والی، اس میں اگر آپ تاخیر سے آ کے اوتھ لیتے ہیں یا الیکشن ہوتا ہے تو وہ وقفہ جو ٹائم ہے اس میں سے منہا کر دیا جائے گا. وہ اس لیے سر کیا گیا کہ ابہام پیدا نہ ہو اور سینٹ کا جو نظام ہے وہ سموتھلی چلتا رہے. آرٹیکل 243 سر، جو کہ مسلح افواج کے سربراہان کے بارے میں ہے اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو ذکر کرتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ 1973 سے پہلے مختلف ادوار میں جو ڈسپنسیشن تھی وہ کیا تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ اپوائنٹمنٹس کس طرح سے ہوتی ہیں اور رینکس کیا ہیں. جناب اسپیکر، مئی 2025 میں یہ ایوان اسی طرح آباد تھا جب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے پاکستان پہ بلا اشتعال حملے کیے
اور ہماری جو سوورینٹی ہے ٹیریٹوریل اس کو چیلنج کیا۔ ہم لوگ اسی ایوان میں جمع رہے، دونوں اطراف سے باتیں ہوئیں۔ میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں ہمیں پوری قومی یکجہتی دیکھنے میں آئی اور پوری قوم نے یک زبان ہو کے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، ریاست پاکستان کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی فرمائی اور ایک تاریخ ساز کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی، جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور سر بسجود رہیں۔ جناب اسپیکر، اس کی پذیرائی نہ صرف ملک کے اندر ہوئی بلکہ اسلامی ممالک نے OIC میں، ہمارے گلف کے ممالک نے GCC نے، ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان کے درینہ ساتھی عوامی جمہوریہ چین نے، ہمارے لیے بہت ہی عزت اور تکریم کے مقام والے ملک سعودی عربیہ نے، ہمارے دوست ترکیہ نے، آذربائیجان نے، ان تمام ممالک نے پاکستان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس کی تعریف کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چاہے وہ امریکہ کے صدر ہوں، چاہے وہ چین کے سربراہ ہوں، چاہے وہ فرما روا سعودی عربیہ ہوں، سب نے بیک زبان کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس وقت جو خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح سے اور جس پریسیژن کے ساتھ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے جس ہم آہنگی کے ساتھ فضائیہ اور بحری فوجوں کو ساتھ ملا کے اس جنگ میں بھارت کو جواب دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، قوم کے بہادر سپوت کو حکومت پاکستان نے مشاورت کے بعد فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز بلا شبہ ان کی اس پیشہ ورانہ کارکردگی اور مہارت اور ان کی اس جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دیا گیا۔ میں خود یہ بات کرتا ہوں، وی ور پارٹ آف وار کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نیچے بنی، اس میں اور وفاقی وزراء بھی تھے، وزیر اعظم صاحب اس کی سربراہی کرتے تھے۔ اس دفعہ دفاعی حلقوں سے یہ بات آئی کہ جی یہ کیونکہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ جو سارا فالس فلیگ بنایا گیا تھا یہ ایک پلانٹ تھا پہلگام والا، تو آپ ایک کمیٹی قائم کریں اور تمام فیصلے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونے چاہیے۔ اور پھر ان 15 یا 20 دنوں میں ہم نے خود دیکھا کہ جس مہارت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ فیصلے کیے گئے، ان کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل کا رینک لینے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کو بھی اس لیگل ڈسپینسیشن میں اکنالج کیا جائے۔ سر، جہاں تک تو اپوائنٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی فوج کے سربراہ کے طور پہ، وہ ریگولیٹ ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، وہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت کی جانب سے۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ رینک ہے سر، ایک 5 سٹار، جو کہ اور بھی بہت سارے ممالک میں ہیں اور ہمارے کامن ویلتھ کے جو ممالک ہیں ان میں بھی ہے۔ یہ اعزاز جو ہے یہ آپ کے ساتھ تاحیات رہتا ہے۔ اس کی اکنالجمنٹ میں اس میں یہ طے کر دیا گیا، اور ہم نے سر ماضی کے جھروکوں میں جب جھانکا ہے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان اعلیٰ عہدوں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو جب کبھی بھی ریووک کیا گیا اس کے اثرات کیا آئے ہیں۔ تو سر، پارلیمان ایک مقتدر ادارہ ہے، پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان کے تحت آپ سب کو منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا، اور آپ ہی قائد ایوان کا انتخاب کرتے ہیں، اور آپ کی طاقت سے ہی قائد ایوان دیگر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ پارلیمانی نظام ہے۔ پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اور دونوں ایوانوں کے جو فیصلوں کی طاقت ہے وہ بھی ہم کے سامنے ہے سر۔ آرٹیکل 243 میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر آپ اپنے قومی ہیروز کو اس طرح کے ٹائٹل سے فیلڈ مارشل یا مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دا فلیٹ بناتے ہیں
تو پھر یہ اعزاز کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ واپس لے رہا ہے، یہ تاحیات ہے۔ اگر ویلڈ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وڈرا ہونا چاہیے، تو یہ استحقاق پارلیمان کو دیا گیا ہے، وہ جوائنٹ سٹنگ میں ووٹ کے ذریعے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ سر اسی طرح آرٹیکل 248 میں تجویز تھی کہ جو آپ کے صدر ہیں وہ چاہے آئل کے اس طرف بیٹھے ہوں کی طرف سے الیکٹ ہوں یا آئل کی اس طرف بیٹھے ہوئے کی طرف سے الیکٹ ہوں، ان کا انتخاب پارلیمان کرتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں۔ سر صدر مملکت جو ہیں وہ ریاست کی ایک سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور دنیا جہان کے ممالک نے اس عہدے کو عزت اور تکریم سے نوازا ہے اور کچھ لیگل کانسٹیٹیوشنل امیونٹیز بھی دی ہیں۔ اس امیونٹی کو بھی سر تجویز کیا گیا ہے کہ یہ لائف ٹائم ہو آفٹر دی ریٹائرمنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آج صدر صاحب گئے ہیں اور کل انہیں سمن آ رہا ہے میجسٹریٹ کا، پرسوں سمن آ رہا ہے سیشن عدالت کا، اس کے بعد فلاں کا تھانے دار باہر کھڑا ہے، وہ چاہے ادھر سے الیکٹ ہوں یا ادھر سے ہوں، وہ اگر ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ امیونٹی رہے گی۔ اس میں ایکسیپشن ڈالی گئی ہے کمیٹی سٹیج پہ کہ اگر وہ دوبارہ پبلک آفس میں آتے ہیں تو وہ امیونٹی ویو ہو جائے گی۔ تو سر یہ وہ کچھ خد و خال ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مشاورت کے عمل کے ساتھ یہ کریں، ہم نے جلد بازی نہیں کی، جوائنٹ کمیٹی بٹھائی جس میں جتنی پارلیمان میں جماعتیں ہیں ماسوائے 2 یا 3 ہماری جو جماعتیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہیں ان کے پوری کوشش کی گئی کہ ساروں کا جو نقطہ نظر لیا جائے۔ سٹینڈنگ کمیٹی میں آنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا، یہ فیصلہ آپ کا یا آپ کی قیادت کا تھا۔ سب احباب نے اس میں 3 روز تک ہم ارکریزی کرتے رہے، گھنٹوں کے سیشنز ہوئے، اور یہ جو 5 ایریاز ہیں ان کو کور کر کے جو ترامیم لائی گئی وہ سینٹ کے سامنے رکھی گئی۔ سینٹ نے یہ منظور کیا ہے۔ یہ 59 کلازز ہیں۔ میرے بہت سارے وکلاء دوست ہیں، ہمارے استاد بھی بیٹھے ہیں یہی ایوان میں۔ ان 59 میں سے سر کوئی 47-8 کے قریب کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جو آئینی عدالت کے قیام کی وجہ سے کرنا پڑی ہیں، کورسپونڈنگ پروویژنز جو ہیں۔ باقی جو فنڈامنٹلی میں نے عرض کر دی ہے یہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ میری یہ استدعا ہوگی جناب اسپیکر کہ یہ ایوان اس پہ سیر حاصل بحث کرے، اور جب آپ سمجھیں کہ بحث مناسب بحث ہو چکی ہے، کنکلوژن کے اوپر سر اس پہ ووٹ کیا جائے گا۔ آج آپ شروع کروائیں یہ سلسلہ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے دیگر ساتھی وفاقی کابینہ سے بیٹھے ہیں، وہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک بار پھر حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، استحکام پاکستان پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، چودھری صالح حسین صاحب ہیں، جناب اعجاز الحق صاحب ہیں، سب دوستوں کا اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرا دیا جائے، میں اس کی معافی چاہوں گا۔ ان سب دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر وقت، جی میں نے ان کا بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی اور ہماری معاونت بھی کی۔ میں آخری بات یہ کروں گا، میری یہ استدعا ہوگی اپوزیشن کے دوستوں سے کہ آپ نے آج جس تحمل کے ساتھ اس کے خد و خال سنے ہیں، یہی بردباری اور تحمل نظر آنا چاہیے سر آئل کی دونوں طرف۔ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کی تصحیح کریں، جو جائز بات ہیں اس پہ دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس عمل کو آگے چلائیں۔ بہت شکریہ۔